ہے کون ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں ہے، آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخیاط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے، سوئی کے سوراخ سے گزر جائے، وہاں سے اونٹ گزر جائے تب یہ جنت میں جائیں گے۔ اب بتائیے سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اب اس کی روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو یہاں سے نیچے گرا دیا جائے، اور ساتویں زمین جو ہے اس میں ایک مقام ہے سجین، وہاں اس کو پہنچا دیا جائے، وہاں اس کو درج کیا جائے۔ اب سجین کے اندر اوپر سے اس کی روح کو پھینکا جاتا ہے، وہ سیدھی سجین تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی روح سجین میں درج کر دی جاتی ہے، اس کا کنیکشن جسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے، جسم چاہے کسی بھی حالت میں ہو اس کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے آ جاتے ہیں، دو منکر اور نکیر، وہ آ کر اس سے سوال جواب کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو فیجلسانی، اس کو بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد فیقولان لہ، اس سے کہتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے رب کی مانی نہیں تھی، رب کو نہیں مانا تھا، اس کے حکموں کو پورا نہیں کیا تھا، اس لیے جواب بھی نہیں بنے گا، یہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں، ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر دوسرا سوال اس سے ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو چونکہ دین کو اس نے اختیار ہی نہیں کیا تھا، دین کے مطابق زندگی بسر ہی نہیں کی تھی، اس نے اپنی منمانی کی زندگی بسر کرتا رہا، اس لیے اس وقت بھی جواب دے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہوتا ہے کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ وہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ یعنی تیرا نبی کون ہے؟ یہ پوچھا جائے گا۔ بعض روایات میں واضح ہے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو یہ جواب دے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی کسی سنت کو اختیار ہی نہیں کیا تھا، اپنی منمانی کی زندگی بسر کر رہا تھا، جیسے جی میں آ رہا تھا ویسے کرتا چلا جا رہا تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے، تو اس لیے یہ جواب دے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد آواز آئے گی کہ کذب عبدی، میرے اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، اس کو دنیا میں رب کا تعارف کرایا گیا تھا، اس کو دین کے بارے میں بتایا گیا تھا، اس کو نبی کا تعارف کرایا گیا تھا، نبی کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن اس نے وہاں پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ تو یہ وہاں تو جانتا تھا لیکن یہاں آ کر بھول گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مانا ہی نہیں تھا۔ تو کذب عبدی، میرے اس بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے بعد پھر حکم ہوگا اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دیا جائے اور آگ کے کپڑے اس کے لیے کاٹ دیے جائیں، فقطعت لهم ثياب من نار، ان کے لیے جہنم کے کپڑے بیترے جائیں گے، کپڑے کاٹے جائیں گے، جہنم کے کپڑے، آگ کے کپڑے اس کو پہنا دیے جائیں، اور وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ، اور جہنم سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے۔ اب جہنم سے گرم لو اور بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قبر کو حکم ہوگا، اس کی قبر تنگ ہو جائے گی، اور اتنی تنگ ہو جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں کی پسلی بائیں اور بائیں کی پسلی دائیں میں ایسے گھس جائیں گی، اس طریقے سے، اور اب عذاب قبر اس کے لیے شروع ہو جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب دونوں ہمارے سامنے آگے کہ مومن کیسے جاتا ہے اور نافرمان کیسے جاتا ہے، لہٰذا ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے ہم زندگی بسر کریں مومن بن کریں، تاکہ ہم دنیا سے جائیں ہم ہنس رہے ہوں، خوش ہوں، اور باقی رو رہے ہوں، لوگ رو رہے ہوں، بکت علیہم السماء والارض، آسمان و زمین رو رہے ہوں، اور ہم جاتے جاتے مسکرا رہے ہوں، مسکراتے ہوئے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم نافرمانی والی زندگی بسر کریں تو اس وقت پھر رونا پڑے، وہاں کا رونا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم